لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کا ایک جز آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر پوری زندگی اس پر استقامت اختیار کی، تو فرمایا کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے اور یہ جنت کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب استقامت کا یہ تقاضا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے جتنے بھی احکامات اتارے گئے ہیں تو وہ انسان ان احکامات پر عمل کرتا رہے۔ ایک تاکیدی حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسان کو یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے۔ یاد رکھیے کہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا کئی بار اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان فرمایا یا شرک سے منع فرمایا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ والدین سے اس نے سلوک کا بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غرض قرآن و سنت کے اندر اگر دیکھا جائے تو جہاں اللہ نے اپنی توحید کا حکم دیا جو سب سے بڑا حکم ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں بھی اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ اگر والدین سے تمہارا کچھ نقصان ہو جائے یا والدین بڑھاپے کی وجہ سے کوئی غلطی کر لیتے ہیں یا نرم یا گرم تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں تو ان کی بات کو برداشت کر لیا کرو۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر والدین تمہیں کسی گناہ پر آمادہ کرنا چاہیں، تمہیں شرک پر آمادہ کرنا چاہیں، تو سورہ عنکبوت کے اندر گزر چکا ہے کہ پھر ان کی بات نہ مانو، گناہ کی بات نہ مانو، شرک کی بات نہ مانو۔ عام جو برتاؤ ہے، اگر تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مالی تعاون کے اعتبار سے، جسمانی تعاون کے اعتبار سے، جسمانی خدمت کے اعتبار سے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا، اس لیے کہ اس کی والدہ نے اسے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھا، ووضعتہ کرہا، اور بڑی مشقت کے ساتھ اسے جنا، وحملہ وفصالہ، اور اس کے پیٹ میں رکھنے کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب یہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ جاتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور جب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کریم سے یہ دعا کرتا ہے جس کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے پیٹ میں رکھنے اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے بیان فرمائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جمہور ائمہ کے نزدیک جو بچے کو دودھ پلایا جائے گا اس کی عمر ہے 2 سال۔ 2 سال بچے کو دودھ پلانا ماں کا یہ حق ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی یہ بات گزر چکی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ 2 سال پورے اپنے بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کا حق ہے۔ اب 2 سال اگر وہ نکال لیے جائیں دودھ چھڑانے کے تو 24 مہینے یہ ہو گئے، باقی پیچھے بچتے ہیں 6 مہینے، 30 مہینے کا ذکر ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حمل کی کم سے کم مدت وہ 6 مہینے ہے۔
ویسے تو عام طور پر اگر انسان کا بچہ دیکھا جائے تو 9 مہینے میں جا کے پیدا ہوتا ہے، 10 مہینے بھی ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ بھی، لیکن کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 مہینے، یعنی اگر 6 مہینے کا بچہ پیٹ میں رہ کر باہر آئے گا تو اس کو جائز تصور کیا جائے گا، 6 سے کم آئے گا تو اس کو جائز تصور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے، وہ 6 مہینے، 24 مہینے دودھ چڑانے کے اور 6 مہینے کم سے کم حمل کی مدت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پوری توانائی کو پہنچ جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ والدہ کے بارے میں خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے 3 مشقتیں اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھنے کی مشقت، پھر اس کو جننے کی مشقت، پھر جو اس کو دودھ پلایا جاتا ہے اور اس مدت کے اندر اس کی جو دیکھ بھال ہوتی ہے وہ والی مشقت۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی والدہ کی خدمت زیادہ کرے۔ ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ میں والدین میں سے کس کی زیادہ خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی والدہ کی۔ پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا والدہ کی۔ پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا والدہ کی۔ پھر چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ خدمت والدہ کی زیادہ کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ والد کو نظر انداز کیا جائے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادب اور احترام اپنے والد کا زیادہ کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس پر اس کا والد ناراض ہو اس پر اس کا رب کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا، اس کا رب بھی اس پر ناراض ہوگا۔ بہرحال بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن و سنت میں بیان کی گئیں، ابھی تو موقع ہے نہیں کہ ساری کی ساری بیان کی جائیں، تو مختصر فرمایا کہ جو نیک وقت ہوتا ہے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے، ربی اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق بخش، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ کہ میں تیرے ان انعامات کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کیے، وعلی والدیہ اور ان انعامات کا شکر ادا کریں کہ جو میرے والدین پر کیے گئے، وان اعمل صالحا اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں، ترضاہ جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی اور میری اولاد کو بھی میرے لیے نیک بنا دے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو دینداری کے معاملے میں اپنی اولاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ معاف کرے، آج کل ایسے حالات ہیں ہم ان کی دنیا داری کے بارے میں تو سوچتے ہیں، کاروبار میں کے بارے میں تو سوچتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، انہیں دینداری کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر والدین گلے کرے پھرتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، بچپن میں تم نے اسے کچھ سکھایا نہیں، دینداری کچھ اسے دی نہیں، تجھے کیا پتہ چلے گا کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، والدین کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اور اللہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کی 4 پشتیں انہوں نے صحابیت میں وقت گزارا ہے، والدین بھی صحابی، خود اور ازواج جن کی تھی وہ بھی صحابیہ، اور ان کے بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابیہ، اور ان کے جو پوتے پوتیاں تھیں انہوں نے بھی صحابیت میں وقت گزارا ہے۔ ان کی یہ دعا ہے، انہوں نے یہ دعا کی تھی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي کہ میری اولاد کو بھی میرے لیے نیک بنا دے۔ پھر اللہ نے صرف نیک نہیں بنایا بلکہ کائنات کے اعلیٰ ترین انسانوں میں ان کا شمار فرمایا، انی تبت الیک بے شک میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین اور بے شک میں مسلمانوں میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں نتقبل عنہم احسن ما عملوا جن کے ہم بہترین اعمال کو قبول کر لیتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم اور ان کی برائیوں سے تجاوز کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، فی اصحاب الجنہ یہ جنت والوں میں شامل ہوں گے، وعد الصدق یہ سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون جو ان سے کیا جا رہا ہے، ان سے جو والدین کی خدمت کرتے ہیں اور جو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی وہ پرواہ کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں دینداری کے معاملے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب جنت ہیں اور ان کے ساتھ یہ سچا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک